بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نماز میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ 27 ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، نماز میں کلام کرنا۔ یہ کسی سے بھی کوئی بھی بات کر لی، وہ ارادتاً جان بوجھ کر لی یا بھول کر لی، دونوں صورتوں میں یہ اگر کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلے زمانہ میں شروع میں جب نمازیں فرض ہوئی، کیونکہ نماز فرض ہوئی یہ 12 ہجری کو فرض ہوئی تھی، اور اس وقت جب آپ معراج پہ گئے تو اس وقت نمازیں فرض ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 2 ہجری کو نماز جو ہے، 2 ہجری تک نماز مسلمان پڑھتے تھے، اور نماز میں باتیں بھی کرتے تھے، نماز میں چل پھر بھی لیتے تھے، اور سلام کا جواب بھی دیتے تھے نماز میں۔ 2 ہجری کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مکمل طور پہ منع کر دیا کہ اب نماز میں کلام جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز میں کلام کرے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد نماز میں کسی کو سلام کرنا، خود سلام کرنا یا کسی سلام کا جواب دینا، اور ہر ایک کی میرے پاس جو ہے وہ دلیل موجود ہے الحمدللہ۔ وہ اگر کوئی بھی پوچھے تو میں بتا سکتا ہوں، بات لمبی ہے اس لیے میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے، بعض حضرات آتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم، آگے اس کا جواب دے دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ نماز کے اندر اگر نماز کے اندر جواب دے دیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ یا کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ بولا اور اس نے نماز کے اندر یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب چھینک آئے تو انسان کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور جو سنے وہ بولے یرحمک اللہ۔ مرد ہو تو یرحمک اللہ، اگر فیمیل ہو، عورت ہو تو اس کے لیے یرحمک اللہ کا لفظ استعمال کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس کے بعد پھر جس کو چھینک آئے وہ بولے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور اس سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جب انسان کہتے ہیں نا بھوک لگی ہو، ایک روپے اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو ایک روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت 1 روپیہ بھی ہزاروں میں محسوس ہوتا ہے، تو اس وقت جب انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو اس وقت ایک نیکی بھی ہمیں پہاڑ نظر آئے گی، لہٰذا کسی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی مصیبت میں، کسی صدمے میں کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، اعلان ہوتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بھی سن لیا تو آپ کی زبان سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی اچھی خبر آپ کو پہنچ جاتی ہے، نماز میں پتہ چل گیا، کسی نے ادھر لوگ بول رہے تھے، اونچی بول رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ، یا اعلان ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے بھی آپ کو کوئی خبر پہنچتی ہے تو آپ نے بولا الحمدللہ سبحان اللہ، خوش ہو گئے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ یا لا حول ولا قوت کوئی اور جملہ ایسا پڑھ لیتے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو نماز میں کہتا ہے اوہ یا کوئی ایسا جملہ نکل جائے تو اس سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بیماری میں، تکلیف میں، غم کی وجہ سے کوئی بھی اف ایسا آدمی کہہ دیتا ہے، اس سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کوئی آدمی باہر، کوئی حافظ ہے، کوئی صورتیں جانتا ہے، باہر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ نماز پڑھنے والا باہر والے کو لقمہ دے گا تو تب بھی اس نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ باہر والا آدمی تو ویسے بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح باہر والے آدمی کا لقمہ لینا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اونچی پڑھ رہا ہے، اور دوسرا آدمی پیچھے ہے ویسے ہی ہے، تو اگر اس آدمی نے اس کو لقمہ دیا، اس نے لقمہ لے لیا، تو اس کی نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمازی صرف امام کو لقمہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا، نہ کسی کا باہر آدمی کا لقمہ لے سکتا ہے۔ اگر امام بھی لے گا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن ہر ایک اپنے مسئلے کے مطابق اس پہ عمل کرے۔ تو احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جو ہے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور
ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بعض گاؤں کے اندر بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اللہ اکبر، اس طرح یعنی اللہ نہ کرے، میں کوئی طنز کسی پہ نہیں کر رہا، میں اصل میں پروننسیشن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لفظ جو اللہ ہے کہ اللہ کے اندر حمزہ الف ہے، اس کو بڑھا دینا آل ایسے، اور اکبر کے اندر با کو لمبا کر دینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایسی غلطی جس سے اس کا معنی چینج ہو جائے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں غلطی، عربک میں اسے کہتے ہیں لحن جلی، لحن کہتے ہیں غلطی کو، اور جلی کہتے ہیں بڑی کو۔ بڑی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس طرح کہ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، قل یہ قاف، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ موٹا قاف ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھیں قل هو اللہ احد چھوٹے کاف کے ساتھ، محسوس نہیں ہوتا، جو سمجھنے والا صرف وہی سمجھے گا، تو نماز اس سے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ جب دو قاف جس کے اوپر دو نقطے ہوں، اگر وہ قاف ذکر کیا جائے جو یہاں پر موجود ہے سورت کے اندر، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھیں قل هو اللہ احد چھوٹے کاف کے ساتھ، قل هو اللہ احد جیسے عام لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہم اور چیزوں کی طرف تو بڑی توجہ کرتے ہیں اور اس میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جو سننے والی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ذات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کے ساتھ ان کی طرح ہمارا فوکس ہی نہیں جاتا، دھیان ہی نہیں جاتا، تو ہمارا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد نماز میں دنیاوی حاجت کے لیے دعا کرنا، یا اللہ پیسے دے دے، یا اللہ مکان دے دے۔ نماز میں اگر کس آدمی نے، کیونکہ درود شریف کے بعد رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ در حقیقت دعا ہے، تو آپ ایسی دعا نماز میں کر سکتے ہیں جو عربک میں ہو، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو دعا آپ قرآن کی آیت تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان میں یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، یا عربی کے اندر آپ دعا یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے مکان دے دے، مجھے فلاں دے دے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر کہکا لگانا، اونچی اونچی ہنسنا، ہنس پڑا کسی نے ہنسا دیا، یا کوئی ایسی بات یاد آ گئی اونچی ہنسا نماز میں، تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح بے ہوش ہو جانا، مجنون ہو جانا، کسی کو بیماری پڑ گئی، کوئی دورہ پڑ گیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح نماز میں سورج کا طلوع ہو جانا، نماز پڑھ رہا تھا تو سورج نکل آیا، اس کو پتہ نہیں تھا فجر کی نماز ہے، اتنا بجے سورج طلوع ہوتا ہے، نماز نے شروع کی ہے، اب سورج نکل آیا تو اس کی نماز خود بخود ٹوٹ گئی ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ تھوڑا ٹھہر کے اس کے بعد قضا کر لے جب سورج نکل آئے۔ اور امام تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو کسی نااہل آدمی کو پیچھے آگے اس نے خلیفہ بنا دیا، امام بنا کے وہ خود چلا گیا، اس سے بھی نماز سب کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح عورتوں کا مردوں کے برابر کھڑا ہونا، عورتوں کا نماز میں مردوں کے برابر کھڑا ہونا بغیر کسی رکاوٹ کے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی چیز حائل ہو درمیان میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صف میں آ کے کھڑی ہو گئی اور مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو اس سے مرد کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات عورت کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ مرد کی میاں بیوی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت کروا رہے ہیں، تو جب جماعت کروا رہے ہو تو ایک مرد ایک عورت ایسی جماعت بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا اپنی اپنی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے دوران نماز مقتدی کا امام سے آگے بڑھ جانا، مقتدی جب امام سے آگے نکل گیا، جہاں امام کھڑا ہو تو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، امام کے آگے اگر کوئی شخص کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں نشین کر لیں۔ اور اسی طرح بعض امام تھوڑا سلو ہوتے ہیں، مقتدی امام سے پہلے رکوع چلے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بد دعا فرمائی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کوئی چیز، ایک اور چیز بھی ذہن میں آ گئی کہ کوئی چیز کہ منہ کے اندر تھی، آدمی نے کھا لی اس کو، اب وہ کتنی بڑی ہو اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، لیکن یا مختصر اتنا ہی سمجھ لیں، ایک چنا جو ہے اس کے برابر ہو، کھانی بھی نہیں چاہیے، اور اس طرح باہر بھی اس کو نہیں پھینکنا چاہیے دوران نماز۔ اگر آدمی نے کھا پی لی کوئی چیز
تو نماز کے دوران اس کی نمازیں ٹوٹ جائے گی۔ باقی انشاءاللہ کچھ چیزیں کل پڑھ لیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والا بنائے، مستقل پکا سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔